الرحمن الرحیم. ہم آج اس سیشن میں ایک اور بڑی کامن غلط فہمی کا مطالعہ کریں گے جو اسلام اور خواتین کے ضمن میں پائی جاتی ہے. وہ غلط فہمی یہ ہے کہ عام طور سے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ مرد جو ہیں وہ خواتین سے برتر ہیں، اور اس نوشن کو یا اس کانسیپٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے عام طور سے قرآنی آیت کا سہارا لیا جاتا ہے. قرآن مجید کی یہ آیت اس طرح سے ہے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. اس کا ترجمہ یہ ہے، اور مردوں کو ایک گنا برتری حاصل ہے خواتین پہ. سب سے پہلی بات تو اگر اس آیت کو ہم کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس کا ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. یہاں پہ جو لفظ رجال کا آیا ہے، یہ سیاق و سباق میں کانٹیکسٹ میں اگر دیکھیں تو یہاں پہ رجال یا مردوں کی کوئی عمومی کیٹیگری زیر بحث نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ مرد بطور شوہروں کے زیر بحث ہے. اور مزید اگر اس سیاق و سباق کا اور کانٹیکسٹ کا مطالعہ کریں گے تو یہ بات واضح ہوگی کہ یہاں پہ بھی اصل میں شوہر اور بیویوں کے حقوق زیر بحث ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ مرد جو ہے وہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت سے اس کی ایک فوقیت ہے. اور قرآن مجید کے جو بعض اور مقامات ہیں ان کا اگر مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات بالکل سامنے ہو کے آ جاتی ہے کہ اصل میں جو قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یعنی شوہروں کو ایک گنا برتری حاصل ہے، تو یہ برتری کا جو مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی انسانی حیثیت میں وہ برتر ہے، بلکہ وہ اس مفہوم میں ہے کہ ان کو خاندان کے سربراہ ہونے کے ناطے بعض حقوق حاصل ہیں، بعض ایسی ان کے اوپر آبلیگیشنز بھی عائد ہو جاتی ہیں اور بعض ان کو حقوق بھی حاصل ہوتے ہیں. قرآن مجید کی ایک اور آیت یہ بالکل واضح بتا دیتی ہے کہ مردوں کو دراصل خاندان کا سربراہ بنایا گیا ہے اور سربراہیت کی وجہ سے ان کو ایک درجے کی فوقیت حاصل ہے. پھر یہ بات بھی وہ آیت بتاتی ہے کہ اصل میں سربراہ بنانے کی وجہ کیا ہے. یہ قرآن مجید کی آیت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد عورتوں کے سربراہ ہیں، یعنی مرد سے مراد یہاں شوہر ہے، بوجہ اس کے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور بوجہ اس کے کہ انہوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے. یعنی دو چیزیں ہیں جو یہ آیت بیان کرتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فزیکلی اور ٹیمپرامنٹلی ایک مرد جو ہے اس کی زیادہ سوٹیبل ہے، زیادہ موزوں ہے کہ وہ خاندان کا سربراہ بنایا جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو فائنینشیل رسپانسبلٹی خاندان کی اٹھانی، یعنی معاشی ذمہ داری خاندان کی اٹھانے کی ذمہ داری اس پر ڈالی گئی ہے، اور ان وجوہات کی وجہ سے مرد کو اپوائنٹ کیا گیا ہے خاندان کے سربراہ کے طور پہ. چنانچہ یہ بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ جو آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، یہ اصل میں کوئی مردوں کی سپیریورٹی بیان نہیں کر رہی، بلکہ یہ بتا رہی ہے کہ شوہر جو ہیں وہ ہیڈ آف فیملی ہیں، یعنی خاندان کے سربراہ ہیں. اس کی وجہ بھی جیسے میں نے عرض کی آیت بتا دیتی ہے کہ وہ کیوں ہیں، اور اس کیپیسٹی میں اصل میں ان کو بعض حقوق ہیں اور بعض رسپانسبلٹیز ان پہ عائد ہو گئی ہیں. انسانی حیثیت میں خواتین اور مرد بالکل برابر ہیں، اور قرآن مجید کے بہت سارے مقامات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی حیثیت انسانی میں، اپنے شرف انسانی میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے. چنانچہ سورہ نساء میں یہ آیت ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء. اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا اور پھر اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے پھر بہت سارے مرد اور عورتیں پھیلائیں. یعنی اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اس کا مطلب کیا ہے کہ آدم اور حوا ایک ہی جنس کے تھے، اور اس سے مزید یہ بات نکلتی ہے کہ اپنی انسانی حیثیت میں وہ بالکل برابر ہے. اور ظاہر ہے کہ چونکہ وہ ہمارے پروجینیٹرز ہیں، وہ ہمارے پیرنٹس ہیں، اصل میں اوریجنل پیرنٹس وہی ہیں، ہم انہی کے خاندان ہیں، چنانچہ ان کے خاندان سے پیدا ہونے والے تمام مرد اور عورت بھی برابر ہیں، اس لیے کہ وہ خود بھی آپس میں برابر تھے. انسانی حیثیت میں کوئی تفریق ان کے درمیان روا رکھی نہیں گئی. اور اس آیت کے بارے میں اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ انسانی حیثیت کے اندر جو انسانی حیثیت میں جو شرف کا فرق ہے وہ بہرحال اس آیت سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ موجود نہیں ہے. مرد اور عورت اپنی انسانی حیثیت میں بالکل برابر ہیں. اگر کوئی ان کے درمیان فرق ہے تو وہ ذمہ داریوں کا ہے، اور ان ذمہ داریوں کی وجہ سے کوئی ایک برتر ہو سکتا ہے اور ایک کمتر ہو سکتا ہے. شوہر کی حیثیت سے ایک مرد خاندان کا سربراہ ہو سکتا ہے، اور ماں کی حیثیت سے ایک خاتون جو ہے وہ باپ کے مقابلے میں برتری رکھ سکتی ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.